آپ کے سامنے گزشتہ کل اعتکاف کے حوالے سے چند ایک فضیلتیں بیان کی گئی تھی۔ اسی اعتکاف کی کڑی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو وہ گویا اس طرح ہے کان کا حجتین و عمرتین، جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ یعنی جو بندہ آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے اس کو کہ اس کو ثواب 2 عمروں کا اور 2 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان یہاں سے اللہ کے گھر بیت اللہ حرمین شریفین جاتا ہے تو حج کے لیے، عمرے کے لیے کس قدر اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، کس طرف وہ جائے گا اور کتنے اخراجات کی ضرورت پڑے گی۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے جب جا کے یہ فریضہ ادا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے حج اور عمرے کے ساتھ اس اعتکاف کو تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ آخری عشرے کے 10 دن اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج، آپ دیکھیں ایک حج کرنے کے اندر تقریباً کم سے کم 17 سے 18 لاکھ روپے لگ رہے ہیں ابھی گزشتہ کل کی قیمت کے اعتبار سے جو معلوم کیا، تو 17 لاکھ کو ڈبل کر دو تو 34 لاکھ روپے اس کو چاہیے، اس کے پاس جب ہو جب جا کے یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے، جب جا کے اس کو یہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا بہترین یہ موسم ہے رمضان کا، اس کے اندر فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس موقع کو اللہ کی کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے غنیمت جانیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگر جس حضرات کے پاس وقت ہے تو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کہ حضرت حسین ابن علی سے ہے، وہ اپنے والد سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی المعتکف هو یعکف الذنوب، کہ جو معتکف ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا وہ بہت زیادہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، تقریباً گناہوں سے بچ جاتا ہے مسجد میں اعتکاف کرنے کی بنا پر۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھ کی جاتی ہیں کہ جو وہ باہر کیا کرتا تھا۔ اعتکاف کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو دیگر جتنی بھی عباداتیں ہوتی ہیں، مسجد کے باہر کی جنازے میں شریک ہونا، کسی کی تدفین میں شریک ہونا، کسی کو دعوت دینا، کسی کو کچھ بتانا، کسی کے نکاح میں شریک ہونا، کسی کی تقریب خیر کے اندر شریک ہونا، ان تمام تر تقریبات کے اندر، تمام تر عباداتوں کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکتا اعتکاف میں بیٹھنے کی بنا پر۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے اس کے بیٹھنے کی بنا پر جو اس کو باہر کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں بغیر کیے ہوئے۔ تو دیکھو کتنا بڑا اہمیت کا حامل یہ عمل ہے اعتکاف کرنا، اور کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ اپنے آپ کو ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف میں بٹھا کے رکھے اور باہر کی جتنی بھی خر مستیاں ہیں، باہر کی لایانی ہے، فضولیات ہیں، بکواسات ہے، طرح طرح کی ایک جگہ پر بیٹھ کے دوسری جگہ پر جا کر آدمی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، مسجد کے اندر بیٹھ جائے۔ اعتکاف کے اندر جو بندے اس طرح بیٹھتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اجر لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے چند ایک مسائل بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر لیتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کچھ شرائط درکار ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان ہونا، کہ بندہ مسلمان ہو اعتکاف میں بیٹھنے والا۔ دوسرے نمبر پر عاقل ہو، عقل مند ہو۔ یہاں پر شریعت نے تھوڑی سی نرمی رکھی ہے کہ بلوغت کو لے کر نہیں آئی شریعت کہ بالغ ہونا ضروری نہیں، البتہ عقل مند ہو۔ عقل مند ہو یہ ہے 12 13 14 15 سال کا ہو کہ اس کو اتنا
اتنی عقل ہو کہ شعور ہو کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، یہاں پر اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ جب اعتکاف میں ہم بیٹھیں گے تو فرمایا کہ اس کے اندر سونے کی جب اجازت ہوگی، آیا کس قدر سویا جائے گا اور کہاں پر بستر لگایا جائے گا، ساری چیزیں ہیں۔ عقل مندی کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 فرمائے کہ مرد جو ہے مسجد کے اندر بیٹھے اور خواتین اپنے گھروں میں سے بھی ایک گھر مخصوص کرے، اس گھر مخصوص کے اندر بھی ایک حصے کی طرف اپنا کوئی پردہ وغیرہ کا اہتمام کرے۔ ساتھ ساتھ میں فرمائے کہ روزے کی حالت میں بیٹھنا ہے۔ اور نمبر 5 مرد اور عورت کا جنابت کی جو حاجت ہوتی ہے اس سے پاک اور صاف ہونا ہے۔ نمبر 6 عورت جو ہوتی ہے اس کا حیض و نفاس سے بالکل پاک ہو کر بیٹھنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں فرمائے کہ جس کے جسم سے کوئی بدبو آتی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ ہاں شریعت نے یہاں تک کی اجازت دی اگر وہ بدبو ہلکی بھلکی ہے کہ کسی خوشبو لگانے سے عطر لگانے سے وہ ختم ہو سکتی ہے تو ایسے شخص کو گنجائش ہے کہ وہ خوشبو لگا کر اپنے جسم سے بدبو کو ختم کر کے وہ بیٹھ جائے۔ باقی اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، اس میں 7-8 شرائط اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل یعنی عقل مند ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا، نمبر 4 مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، نمبر 5 عورت کا گھروں کے اندر ایک گھر کو اور ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس کمرے کے اندر بھی ایک طرف اپنے آپ کو مخصوص کر کے اعتکاف میں بیٹھنا۔ نمبر 6 فرمائے کہ مرد اور عورت کا جنابت کی حالت سے، یعنی جس حالت کے اندر انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے اس حالت سے پاک ہو کر اعتکاف میں بیٹھنا۔ یہاں ایک مسئلہ آپ سماعت فرما لیں، اگر کوئی بندہ اعتکاف میں اس صورت سے بیٹھ گیا کہ وہ ناپاکی کے عالم میں تھا، اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، اس کا اعتکاف درست ہو جائے گا، البتہ جب تک وہ ناپاک رہے گا فرمائے گناہ گار رہے گا۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپاکی کے عالم میں جلدی غروب شمس سے پہلے آنا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، فوراً ناپاکی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ آنے کی تو گنجائش ہے، البتہ گناہ گار ٹھہرے گا جب تک کہ پاک نہیں کرے گا اپنے آپ کو۔ نمبر 7 فرمائے کہ عورت کا حیض اور نفاس کی حالت سے بالکل پاک اور صاف ہونا۔ یہ کچھ شرائط ہے، جو آخری کی وہ تو آپ کو میں نے مسئلے کی صورت میں بتا دی کہ فرمائے کہ اگر کسی شخص کے جسم سے کوئی بدبو آتی ہو تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے تھوڑی سی سختی رکھی کہ وہ نہ بیٹھے، بلکہ گھر کے اندر یا اسی طریقے سے اپنے دیگر عبادات کے اندر مصروف ہو جائے، اعتکاف کو چھوڑ دے۔ اعتکاف چھوڑنے کی بنا پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ سنت موقعہ علی الکفایہ ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ہمارے محلے سے بستی سے بیٹھ جاتا ہے مسجد کے اندر تو پوری بستی والوں کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے اور سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھا اعتکاف کے اندر محلے سے بستی سے جس علاقے کے اندر وہ مسجد ہے تو فرمایا پورا محلہ جو ہے گناہ گار ٹھہرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سنت موقعہ علی الکفایہ کو چھوڑنے کی بنا پر وہ پورا کا پورا محلہ، پورا کا پورا جو بستی ہے، علاقہ ہے، وہ کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول جب سے مدینہ منورہ گئے اس وقت سے نہیں بلکہ مکہ میں جب تک تھے اس وقت سے لے کے آخری دم تک اللہ کے حبیب نے سنت کو ترک نہیں فرمایا۔ ہر وقت کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے پورا مہینہ بھی اللہ کے رسول نے اعتکاف فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے بلکہ کئی روایت میں آتا ہے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ ہم سے مطالبہ پورے مہینے کا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ 20 دن کا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ 10 دن کا تو کم از کم اعتکاف کر لیا جائے تاکہ اللہ کے رسول کی جو سنت کا آخری درجہ اس پر بھی تو ہم عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔